حالیہ سپریم کورٹ کا ڈیسیجن جو کہ بہت دیر سے جس کا انتظار تھا اور بہت سارے قیاس آرائیاں تھیں اس بارے میں، وہ فیصلہ آ گیا ہے۔ ہم نے بہت کوشش کی کہ اس کے مثبت پہلو پہ نظر ڈالیں، آئین اور قانون کی پاسداری پہ نظر ڈالیں، لیکن بہت معذرت کے ساتھ اور بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے ادارے، ہماری جوڈیشری، ہماری سپریم کورٹ فیصلہ آنے کے بعد نظر یہ آ رہا ہے کہ جو پاپولر ہے، جس کا سوشل میڈیا اسٹرانگ ہے، جو زیادہ زور سے گالی بک سکتا ہے، جو اداروں کی فیملیز کی تذلیل کر سکتا ہے، جو اپنے لوگوں کے ذریعے لوگوں کو چلتے پھرتے کے خلاف ان کے قانون کو ہاتھ میں لے سکتا ہے، اس کا راج ہے، اس کے لیے فیصلے ہیں، اس کی پاپولیرٹی ہے، اس کے لیے ایکسیپٹنس ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کے اس فیصلے سے پاکستان میں آئین، قانون، جمہوریت، اس کو نہ تلافی نقصان پہنچا ہے۔ یہ پاپولر ڈیسیجن کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک پاپولیرٹی ویو کے اوپر تو ڈیسیجن کہہ سکتے ہیں، آئین اور قانون یہاں پر ناپید ہے، نظر نہیں آتا۔ کیوں میں کہہ رہا ہوں؟ ایک پارٹی ہے سنی اتحاد کونسل، اس کے جو اپنے سربراہ ہیں، اس کے اپنے سربراہ اس پارٹی سے الیکشن ہی نہیں لڑے، وہ آزاد امیدوار کے طور پر الیکشن لڑے۔ پھر اس پارٹی کے آئین میں ہے کہ کوئی بھی اقلیتی نمائندہ ان کی پارٹی میں نہیں ہوگا۔ انہوں نے کوئی لسٹ جمع نہیں کرائی الیکشن کمیشن کو ریزرو سیٹوں کے اوپر۔ جس پارٹی کا سربراہ ہی جو ہے وہ اس پارٹی سے نہیں لڑ رہا الیکشن، وہ آزاد امیدوار کے طور پر لڑ رہا، اس پارٹی میں ایک پارٹی کو ضم کیا گیا پہلے، اس کے طور پر اس کو پھر جو ہے وہ اس کے لیے سیٹیں الیکشن کے بعد اس کی جو ہے وہ ریزرو سیٹوں کی لسٹ جمع کرائی گئی، اور اس کے اوپر مقدمہ چل رہا تھا کہ یہ ریزرو سیٹیں سنی اتحاد کونسل کو دی جائے۔ ابھی جو ڈیسیجن آیا ہے وہ ڈیسیجن پی ٹی آئی کے نام پر، پی ٹی آئی کی پارٹی کے اوپر ڈیسیجن آ گیا، جو کہ پلی میں موجود ہی نہیں ہے۔ جو مانگنے والے نے، فریادی نے پی ٹی آئی کے حق میں تو یہ فیصلے مانگے ہی نہیں جو فیصلے کیے گئے۔ اور ہمیں کامنٹس دیکھے، ہم نے اس سے پہلے والی جوڈیشری کا بھی حال دیکھا، اس سے پہلی والی جوڈیشری کا بھی حال دیکھا۔ تو سب سے پہلے والی جوڈیشری جہاں سے یہ سارا تماشا شروع ہوا ہے 2018 میں، تو وہ ثاقب نثار صاحب وہ ڈیم بنا رہے تھے۔ الیکشن سے 4 دن پہلے عباسی صاحب کو، پنڈی والے، ان کو ایفیڈین میں جو ہے وہ بند کر رہے تھے۔ وہ رانا ثناء اللہ کی گاڑی میں ہیروئن رکھوانے کا منظر دیکھنے کے باوجود رانا ثناء اللہ کو ٹرائل کر رہے تھے۔ ان کے سامنے آر ٹی ایس پورے 2018 میں بند کیا گیا، پولنگ ایجنٹس کو باہر نکالا گیا۔ 3 دنوں تک کراچی کا رزلٹ نہیں آئے، کوہلو وانا وزیرستان سے رزلٹ آ گیا، اور جتنے بھی قانون کی اب تو سب چیزیں موجود ہیں، وٹنسز موجود ہیں کہ واٹس ایپ پہ فیصلے لکھائے گئے، اور انہوں نے ایک رجیم کو انسٹال کروایا۔ وہ سلسلہ رکا نہیں ہے۔ ہم نے ان کے بعد والے چیف جسٹس صاحب کو دیکھا کہ وہ ملزم کو گڈ ٹو سی یو، آل بیسٹ وشز کے کلمات ادا کرتے رہے۔ پاپولر ہیں اس لیے قانون میں کوئی اس کی گنجائش نہیں ہے۔ ہم جیسے لوگ چلے جائیں تو وہاں پر جو ہے وہ آپ بغیر قصور بھی جائیں تو وہاں پر آپ سرزنش کرتے ہیں، وہاں پر آپ جو ہے وہ ناک سے لکیر کھنچواتے ہیں، اور ایک عام آدمی تو بیچارہ اس کا کوئی پرسان حال ہی نہیں ہے جتنا ظلم جو ہے وہ ہمارے اس ڈپارٹمنٹ میں ہے۔ لیکن آج کا یہ فیصلہ اس ملک کی جمہوریت، اس کی جوڈیشری، اس کا جو کچھ بھی آئین اور قانون کی ذرا برابر بھی اگر کوئی بالادستی کہیں رہ گئی تھی تو آج آپ نے 25 کروڑ پاکستانیوں کو یہ بتا دیا کہ نہیں، آپ اگر زور آور ہیں، آپ کو اگر گالیاں بکنا آتی ہیں، آپ اگر جو ہے وہ کچھ بھی کر کے پاپولر ہیں، بھلے آپ کیسے بھی ہوں، آپ کا کردار، آپ کی چیزیں کیسی بھی، آپ پاپولر ہونا چاہیے آپ کو، تو پھر یہ پاکستان آپ کا ہے، جوڈیشری بھی آپ کی ہے، ریاستی ادارے بھی آپ کے ہیں، آپ کا کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا۔ ہم سب لوگ وکٹم ہیں اس والی بات کے کہ جو کہ 9 مئی میں ہوا، جو پاکستان میں جس طرح کے کلمات ادا کیے جاتے ہیں، جو پاکستان میں آج ریاست اور اس کے ادارے اور اس کے سربراہوں کو جس طرح سے ان کے اوپر تہمتیں اور ان کو گالیاں بکی جاتی ہیں، ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے اور ان کو دشمن کے طور پر ٹریٹ کیا جاتا ہے، ہم اس کراچی کے رہنے والے جن کا ڈومیسائل کراچی کا ہے، وہ اس کا عشر اشیر سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہمارے دماغوں میں بھی اس کا اگر ذرا سا بھی، اس کا ذرہ برابر بھی اس کا خیال آ جائے تو ہم سمجھیں گے کہ ہم شاید صبح جو ہے وہ لاپتہ ہو جائیں گے یا پتہ نہیں کیا ہوگا ہمارے ساتھ، اور کوئی پاکستان کی جوڈیشری ہماری نہ ضمانت دے گی نہ ہمارے لیے آواز اٹھائے گی۔ اس کا عشر اشیر، اور میں بہت تحمل سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو پھر حق نہیں ہے اب پاکستان میں کسی غلط کو غلط کہنا۔ اگر وہ پاپولر نہیں ہے اور کوئی بھی غلطی کر رہا ہے اور ان کی غلطیاں یہ ساری غلطیوں سے کم ہیں، تو آپ پہلے زیادہ غلطیاں کرنے والوں کو سزائیں دیں، پھر اس کے بعد آپ ان کم غلطی والوں کو پوچھیں۔ جو پاپولر نہیں ہے اور اس سے ذرا سی بھی کوئی غلطی، اس سے کم کی بھی غلطی ہو گئی، اور آپ اپنی وہاں پر اگر جوڈیشری دکھائیں گے، اپنی پاور دکھائیں گے، پاکستان اور اس کے لوگ اب ان فیصلوں کو ایکسپٹ نہیں کریں گے۔ تو میں بہت افسوس کے ساتھ کہتا ہوں، ہمارا پولیٹیکل دیکھیں اختلاف، نظریاتی اختلاف کسی سے ہو سکتا ہے، میں کسی پارٹی کے اوپر ابھی بات ہی نہیں کر رہا، میں تو پاکستان کے ریاست کے اس ادارے کے
کہ اس فیصلے جو کہ آ گیا اور قانوناً ہمیں حق یہ حاصل ہے کہ ہم آئے ہوئے فیصلے کو اپنی رائے دے سکیں، کیونکہ ہم لوگوں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ یہاں پر حالات دیکھیں، لوگوں کے مسائل دیکھیں، لوگ ہم سے بات کرتے ہیں کہ بھائی ہم کون سے والے پاکستانی ہیں، ہمارے ساتھ اتنا اچھا برتاؤ، ہمیں اتنا ریلیف کب دیا جائے گا اور کب ملے گا۔ تو میں بہت ہی افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ آج کا یہ جو دن ہے، یہ پاکستان کی جوڈیشری کی تاریخ میں، فیصلوں کی تاریخ میں، انصاف کی تاریخ میں میں سمجھتا ہوں کہ ایک سیاہ دن کے طور پر جو وہ یاد رکھا جائے گا، جہاں پر قانون، آئین اور جو ایتھکس ہیں اس کو مد نظر رکھے بغیر صرف پاپولیرٹی کو اور سوشل میڈیا کے ٹرینڈ کو، آئین کی کتاب کو دیکھنے کے بجائے واٹس ایپ میسجز، سوشل میڈیا پہ ٹرینڈ دیکھ کر اور ٹی وی کی اسکرینوں کو دیکھ کر جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ریفلیکشن ہے ان تمام فیصلوں میں۔ ادروائز آئین اور قانون یہاں پر اس فیصلے میں کہیں سے نظر نہیں آتا۔ اللہ پاکستان کی حفاظت کرے، اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ میں آئندہ آنے والے دنوں میں پاکستان اور اس کے لوگوں کے حوالے سے، اس ملک کی ریاست کے حوالے سے اور پیچیدگیاں ایم کیو پاکستان دیکھ رہی ہے، اللہ پاکستان پر رحم فرمائے۔